السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ سب کے لیے ایک خرگوش کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کسی جنگل میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے ایک خرگوش نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس خرگوش کا نام بنی تھا۔ ایک دن بنی کی آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ یوں بھی گرمی کا موسم تھا۔ بنی نے سوچا کہ اسے جلدی جلدی ناشتہ کر کے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ وہ سودا سلف لے آئے۔ گرمی بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بنی نے جلدی جلدی اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، رات کے بچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، سودا لانے کی ٹوکری سنبھالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کر بازار کی طرف چل۔ خرگوش اچھلتا ہوا اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی۔ بنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب بنی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ آواز قریب ہی لمبی لمبی گھاس میں سے آ رہی ہے۔ اب اس نے غور کر دیکھا تو وہاں چوہے میاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کندھے پر ایک تھیلا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ آیا چوہے میاں، آپ کہاں؟ بنی نے خوشی خوشی اس سے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ میں نے سوچا کہ بنی سے ملے بڑے دن ہو گئے ہیں، کیوں نہ آج بنی کو ملنے کے لیے چلوں۔ چوہے نے بنی کو جواب دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ چوہے میاں نے کہا۔ ہاں، ذرا بازار تک جا رہا تھا، آج کتنی گرمی، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ جا کے سودا سلف لے آؤں، آگے تو گرمی بڑھ جائے گی۔ ہاں واقعی گرمی تو بہت ہے، تھوڑی دیر اور لگی تو سچ مچ میں گرمی جھلسا دے گی۔ چوہے نے بنی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پوچھا، کہو تو میاں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ضرور بھائی ضرور، کیوں نہیں، چلو، بنی نے کہا اور پھر دونوں چل پڑے۔ بنی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور خرگوش چھلانگے لگاتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک اور انہیں آواز سنائی دی، بنی بھیا آداب، چوہے میاں آداب۔ بنی اور چوہے میاں نے ایسا محسوس ہوا جیسے آواز پیروں کے نیچے سے آئی ہو، اس لیے انہوں نے پہلے نیچے دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر دائیں دیکھا، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب انہیں آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے سمت میں غور سے دیکھا تو لمبی گھاس کے درمیان میں انہیں ایک ننھا سا خوبصورت سا لال رنگ کا پرندہ نظر آیا۔ اس کے رنگ کی وجہ سے اسے لال ہی کہتے تھے۔ واہ بھائی لال، تم تو سایہ دار جگہ تلاش کر بیٹھے ہو، بنی اور چوہے میاں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں بس ادھر گرمی بہت تھی، اس لیے میں نے سایہ دار جگہ تلاش کی اور بیٹھ گیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ لال نے پوچھا۔ سودا لینے کے لیے بازار جا رہے تھے، گرمی زیادہ ہو جائے گی، اس وجہ سے پہلے ہی ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ سودا لینے بازار چلیں۔ لال نے کہا، اگر کہو تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، چلو 2 سے 3 بھلے۔ بنی اچھلتا کودتا، چوہے صاحب بھاگتے چھلانگے لگاتے، لال صاحب کبھی پیدل چلتے کبھی اڑتے بازار کی سمت بڑھنے لگے۔ ابھی تینوں بازار کے قریب پہنچے تھے کہ انہیں بھائی ہرن مل گیا۔ انہوں نے آواز دے کر تینوں کو روکا اور پوچھنے لگا، تم تینوں کہاں جا رہے ہو؟ سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس لیے بازار جا رہے ہیں تاکہ پہلے گرمی کے پڑنے سے ہم سامان لے آئیں۔ یہ گرمی تو سچ مچ میں جھلسا دینے والی ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں اور جا کے سامان لے کے آئیں، یہ سوچا اور ہم چل پڑے۔ ہرن بھائی بولا، یہ تو تم لوگوں نے صحیح سوچا۔ بھائی ہرن نے پوچھا، کیوں نہ میں بھی ساتھ چلوں؟ اس سے اچھی کیا بات ہوگی، ضرور چلو۔ تھوڑی دیر بعد چاروں بازار پہنچ چکے تھے۔ بنی نے اپنے لیے تازہ تازہ سبزیاں خریدی، لیموں لیے اور شکر خریدی۔ چوہے صاحب نے اپنے لیے پھل اور باجرے کے دانے خریدے۔ ہرن بھائی نے اپنے لیے خشک میوہ جات خریدے، تھوڑا بھوسا خریدا۔ پھر وہ سب سامان خرید کر
دکان سے باہر نکلنے والے تھے کہ انہیں ایک زوردار کڑک کی آواز سنائی دی۔ بنی نے کہا، یہ تو بجلی کی کڑک ہے۔ چاروں جلدی سے دکان کے باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے بادلوں نے سورج کو چھپا دیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بادل گرج رہے تھے، ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بارش ہونے والی ہے۔ جب ایسے بادل چھاتے ہیں تو بارش ضرور ہوتی ہے، چوہے نے کہا۔ چلو جلدی کرو بھائی۔ ہرن گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اور بولا، تم تینوں میری کمر پر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت بوندیں بھی پڑنے لگیں۔ چوہا اور تینوں بھائی ہرن کی کمر پر بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نتیجہ